السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت سے ہوں گی۔ میں زارا آصف آپ سب لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل میں۔ آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار سا چکن ٹکا، جو کہ بالکل بازاری سٹائل میں ہوگا، جیسا کہ آپ لوگ عام طور پر شادیوں میں ویڈنگ میں کھاتے ہیں۔ یہ بالکل اسی سٹائل کا چکن ٹکا ہے اور یقین جانیں بہت زیادہ مزیدار بننے والا ہے۔ بہت ایزی ریسیپی، آپ کے گھر کی چیزوں کو ملا کے چکن ٹکا بن جائے گا۔ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو اس کو ضرور آپ نے لائک اور شیئر بھی کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی نہیں بھولنا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ انگریڈینٹس ہیں، بہت ہی کم ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے ہے یوگرٹ، جس کو کہ میں نے اچھے طریقے سے پھینٹا ہوا ہے، اور پھینٹ کر میں نے اس کو دہی کے اندر گوشت کے اندر میں نے اس کو شامل کیا ہے۔ تقریباً ہاف پیالی یہ تھا جو چکن ہے، اور میرے چکن آدھا کلو ہے، اور جو دہی ہے وہ ہاف پیالی ہے۔ پھر اس کے بعد میرے پاس 3 لیمنس ہیں، جن کو کہ میں نے اسکویز کر کے ان کے بیج نکال دیے ہیں۔ پھر میرے پاس لہسن ہے، لہسن کے ساتھ ساتھ آپ ادرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مجھے اس کا پیسٹ کا ادرک کا فلیور اتنا اچھا نہیں لگتا، دیٹ وائی میں نہیں استعمال کرتی ہوں۔ پھر یہ میرے پاس ایک مسالہ ہے، جس کو کہ میں نے خاص طور پر چکن ٹکا مسالہ کے لیے میں نے ریڈی کیا ہے۔ اس کی بھی ریسیپی میں آپ کو آگے چل کے ضرور بتاؤں گی۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے، اور اس کو میرینیٹ کر کے اوور نائٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ پیسز آپ دیکھ لیجئے، بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہیں، بہت زیادہ چھوٹے بھی نہیں ہیں، آپ لوگ اپنی مرضی کے بھی پیسز لے سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے مسالہ کیسے تیار کیا تھا۔ تو مسالے کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے بادیان کے پھول، جن کو کہ ہم اسٹار اینس بھی بولتے ہیں۔ یہ ہم نے یوز کیے ہیں، تقریباً 3 سے 4 میں نے لیے تھے، یہاں پر صرف میں نے آپ کو ڈیمو کے لیے چیزیں رکھی ہیں۔ اس کے علاوہ الائچیاں ہیں، تقریباً 4 to 5 الائچیاں تھیں، جو کہ میں نے اس کے اندر خوشبو کے لیے یوز کی ہیں، بہت اچھا اروما اس کا کریٹ ہوتا ہے۔ پھر دار چینی ہے، یعنی کہ جس کو کہ ہم سینیمن بولتے ہیں، یہ پیس چھوٹے ہیں، جو بڑے والے پیس تھے تقریباً 3 انچ کا جو ایک پیس تھا، اس طرح کے میں نے 2 پیس لیے تھے، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ سوکھا دھنیا ہے، یعنی کہ کورینڈر سیڈز ہیں، تو ان کو بھی میں نے تقریباً 1 چمچ اس کے اندر میں نے یوز کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ زیرہ پاؤڈر ہے، جس کو کہ ہم کیومن بولتے ہیں، اس کا بھی پاؤڈر میں نے اس کے اندر تقریباً 1 چمچ یوز کیا تھا۔ ان تمام چیزوں کو ڈالا ہے بلینڈر کے اندر، بلینڈر میں ڈالا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی میں نے ایڈ کی ہے، تاکہ تھوڑا سا فلیور آپ کو آئے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ کالی مرچ بھی تقریباً وہی ½ ٹی اسپون آپ نے یوز کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا اس کے اندر آپ نمک بھی یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر دادر مرچیں بھی میں نے شامل کی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ نے بلینڈر میں ڈال دینا ہے، اور بلینڈر میں ڈال کے ان کو بلینڈ کر لینا ہے، تو آپ کے پاس ایک بہت اچھا سا چکن ٹکے کا جو ایک مسالہ ہوتا ہے، جو کہ وہ تیار ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، بہت آپ نے فائن چاپ کر لینا ہے۔ فائن چاپ کرنے کے بعد یہ مسالہ اس شکل میں اور اس کلر میں آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو اس کو آپ نے بالکل ایز اٹ از 2 چمچ جو یا 3 چمچ اپنے چکن کے حساب سے اور اپنے ذائقے کے حساب سے آپ نے بھر بھر کے اس کو لگانا ہے، اور باقی وہ تمام چیزیں ڈال کے اس کو اوور نائٹ میرینیٹ کر لینا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے، سمپلی آپ نے اس کو میڈیم ہیٹ کے اوپر فرائی کر لینا ہے۔ فرائی کرتے ہوئے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ چکن بالکل ڈوبی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کیا ہوگا کہ چکن جو ہوگی وہ آپ کی بہت زیادہ سوگی بننا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں اتنی زیادہ سوگی چکن نہیں بنانی ہے، ہمیں صرف فرائی اس لیے کرنا ہے تاکہ کہ وہ ٹینڈر ہو جائے، اندر سے گل جائے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے آپ نے کچھ بوٹیاں ڈالی اس کے اندر، اور اس کو آپ یہ دیکھیں میں نے اس کی سائڈز بھی چینج کر دی ہیں۔ ایک چیز کا اور دھیان رکھا کیجیے کہ کبھی بھی پین کے اندر جب آپ ڈالیں تو اس کو بہت زیادہ فل نہ کیا کیجیے، تاکہ سائڈوں پر تھوڑا بہت اسپیس رہے، جس سے کہ وہ ہیٹ جو ہے وہ آپ کے چکن تک پہنچتی رہے۔ اب یہ دیکھیں، اپنی مرضی کا کلر جب آپ کے پاس آ جائے گا، سیم یہی ریسیپی آپ اس کے اندر سیخوں پر بھی کر سکتے ہیں، اگر آپ کو کوئلے پر کرنا پسند ہے۔ اب میں نے یہ کیا ہے کہ یہ میرے پاس جلتے ہوئے کوئلے تھے، اور یہ تمام چکن کی جو بوٹیاں میں نے چکن ٹکا کی بنائی تھی، ان کو میں نے خالی کڑھائی میں رکھا ہوا ہے۔ اب میں نے اس کے درمیان میں یہ کوئلہ رکھ دیا، اور اب میں نے اس کو اوپر سے ڈھک دینا ہے۔ تو یہ جو کوئلے کا دھواں آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ سارا دھواں جو اسموک ہوگا وہ اس کے اندر چلا جائے گا بوٹیوں کے، اور آپ کو ایک چکن ٹکے کی جو ایک اسمیل والی فیلنگ ہوگی وہ بھی آئے گی۔ تو یہ بہت ہی آسان سا طریقہ تھا چکن ٹکا کو بنانے کا۔ جو لوگ سیخوں پر نہیں بنا سکتے ہیں، یا جن کو نہیں اتنا آئیڈیا ہوتا کہ وہ کس طریقے سے بنتا ہے، تو آپ اس طریقے سے بنائیے، انجوائیے، اور کھا کر انجوائے ضرور کیجیے گا۔ سردیوں میں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ ٹھنڈا ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، گرم گرم چکن ٹکا امیزنگ، بہت زیادہ یمی ٹیسٹ ہوتا ہے، تو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ اوکے، بائے، اللہ حافظ۔